الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. سورہ بقرہ 115 نمبر آیت. اللہ پاک نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، لہذا جدھر بھی تم منہ کرو گے ادھر اللہ موجود ہے. بے شک اللہ وسعت والا ہے اور کسی خاص سمت میں محدود نہیں، اور وہ جاننے والا ہے. تو یہاں سے آج انشاءاللہ بات شروع ہوگی. اس آیت کو عام طور پر قبلہ کی آیت سمجھا گیا یا قبلہ کے بارے میں آیت سمجھا گیا. تو جن لوگوں نے قبلہ کے بارے میں آیت کو سمجھا، اس کے جو انہوں نے تشریح فرمائی ہے وہ پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق تھی وہ پیش کرتا ہوں. قبلہ کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو لوگ صحن کعبہ میں نماز پڑھیں ان کے لیے قبلہ عین کعبہ ہے، بالکل سیدھا کعبے کی طرف ان کا منہ ہونا چاہیے، وہاں پر کوئی بہانہ نہیں. جو لوگ کعبہ شریف کے صحن میں نماز پڑھیں ان کے لیے عین کعبہ قبلہ ہے، بالکل کعبے کی طرف ان کا منہ ہونا چاہیے. جو لوگ حرم کے اندر نماز پڑھیں جس کی حدود ایک طرف 7.5 کلومیٹر ہے جیسے مسجد عائشہ، دوسری طرف 22.5 کلومیٹر ہے، اس طرح مختلف اس کی حدود ہیں، 5 وہاں پر ہیں لگی ہوئی. تو جو لوگ اس حرم کی حدود میں نماز پڑھیں، اور حرم کی حدود میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نماز کا ہے، حدود حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نماز کا. اس کی دلیل میں بعد میں پیش کرتا ہوں. جو لوگ حدود حرم میں نماز پڑھیں ان کا قبلہ جہت کعبہ ہے، کہ وہ کعبہ کی سمت منہ کریں گے. عین کعبہ نہیں ان کا قبلہ ہوگا، اگر تھوڑا بہت ادھر ادھر بھی ان کا منہ ہوگا تو اللہ پاک قبول کروانے والا. ان کا قبلہ جہت کعبہ، قبلہ کی سمت، ڈائریکشن آف قبلہ، وہ ہے ان کا کعبہ قبلہ. اور جو لوگ پوری دنیا میں کہیں نماز پڑھیں ان کا قبلہ ہے جہت حرم، کہ وہ جو پورا علاقہ ہے اس کی طرف منہ کریں گے. عین کعبہ کی طرف یا عین حرم کی طرف منہ ہونا ضروری نہیں، بس اس سمت میں منہ کریں گے. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ 45 ڈگری اس طرف کو، 45 ڈگری اس طرف کو، اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو اس کو قبلہ کی سمت ہی سمجھا جائے گا. جو لوگ کعبہ شریف کے صحن میں نماز پڑھیں، مسجد حرم کے صحن میں نماز پڑھیں، مسجد حرام کے، ان کا قبلہ ہے عین کعبہ، وہاں پر کوئی بہانہ نہیں، سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. جو لوگ حرم میں نماز پڑھیں ان کا قبلہ ہے جہت کعبہ، کعبہ کی طرف منہ کریں گے. جن کا جو پوری دنیا میں کہیں نماز پڑھیں ان کا قبلہ ہے جہت حرم، کہ اس طرف کو منہ کریں گے. تو صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے. دوران سفر آپ اپنی سواری پر جدھر بھی آپ کا رخ ہوتا نماز پڑھ لیا کرتے. دوسری روایت میں ہے انہی سے صحیح بخاری میں کہ حضور نفل تو سواری پر پڑھتے تھے، وطر بھی اسی پر پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن فرض نماز اتر کر پڑھا کرتے تھے.
حضرت جابر فرماتے ہیں صحیح بخاری، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر مشرق کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن جب آپ فرض پڑھنے کا ارادہ کرتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلہ کی طرف منہ کرتے۔ حضرت انس ابن سیرین، وہ شام سے آئے تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کا استقبال کیا تو ان سے میں نے دیکھا کہ وہ گدھے پر سوار ہیں، قبلہ سے تھوڑا سا ہٹ کر بائیں طرف ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ کو ایسا نہ کرتے دیکھا ہوتا تو میں بھی ایسے نہ کرتا۔ مقصد یہ ہے، حاصل یہ ہے کہ بحالت سفر نفل نماز سواری پر کسی طرف بھی منہ کر کے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جب فرض پڑھنے ہوں گے تو پھر قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ اب یہ ٹرین میں یا دوسری بس میں اتنی سہولت نہیں ہوتی جتنی ٹرین میں ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنے دیں تو وہ آپ قبلہ کی طرف رخ کر کے اس میں تھوڑا سا آدمی سیٹ پر نماز پڑھ سکتا ہے، بس میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ جو ہے قبلہ کی جو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس بارے میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصارہ یعنی عیسائی حضرات مسجد اقصیٰ میں یعنی بیت المقدس میں مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے کیونکہ اسی طرف سیدہ مریم کا حجرہ اعتکاف تھا، اس لیے انہوں نے اپنی سمت مقرر کر لی مشرق۔ اور نصارہ کی ضد میں یہودی مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ یہ آیت، یہ جو حضرت کی تحقیق تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو 115 نمبر آیت ہے اس کی سورہ بقرہ کی، یہ قبلہ کے بیان کے لیے نہیں ہے بلکہ کفار کو تنبیہ کی گئی ہے، وعید کی گئی ہے، ان کو خبردار کیا گیا، ان کو دھمکی دی گئی۔ کیا کہ اے کفار، کیونکہ جو پچھلی آیات پیچھے سے آ رہی ہیں ان کو دیکھا جائے، مثلا کہ پہلے ہم نے جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی بے بنیاد مذہب ہے، یہ عیسائی کہتے ہیں یہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ان کے دوران قیامت والے دن فیصلہ کر دوں گا۔ پھر فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کے ذکر سے روکے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس سیاق و سباق میں یہ آیت جو ہے یہ وعید کی آیت ہے، دھمکی دی گئی ہے کہ تم کائنات میں جہاں بھی بھاگو گے اللہ کو موجود پاؤ گے، لہٰذا تمہاری شرارتیں، تمہارے گناہ تمہیں اس بات سے بے فکر نہ کر دیں کہ تم اللہ کی پکڑ سے بھاگ جاؤ گے، بلکہ جہاں بھی جاؤ گے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں بھی بھاگو گے وہیں پر خدا موجود ہے اور تمہیں پکڑ کر تمہارے اعمال کی سزا دے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں پر قبلہ کا بیان ہو وہاں پر تولو کے ساتھ وجوہ کا لفظ آتا ہے، اس کے ساتھ چہرے کا لفظ لازماً آتا ہے۔ مثلا یہ آیت ہے سورۃ بقرہ کی 155 اور ایک دوسری آیت ہے اس کی جو اس میں جہاں پر کعبہ شریف کو قبلہ مقرر کیا گیا ہے وہاں پر چہرے کا ذکر بھی اس کے ساتھ ہی ہے، خالی تولو نہیں ہے۔ جیسے یہاں پر فرمایا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو وہاں پر اس کے ساتھ وجوہکم کا لفظ بھی ہے، چہرے۔ تو جہاں پر قبلہ کا ذکر ہے ان کی تحقیق تھی وہاں پر وجوہکم کا، چہروں کا ذکر بھی ہے، اور جہاں پر یہ خالی آیت ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ کفار کو دھمکی دی ہے اللہ نے کہ تم اپنی شرارتیں جو کر رہے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، تم خدا کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے کہیں بھی، جہاں بھی جاؤ گے کائنات میں وہیں پر اللہ کو موجود پاؤ گے۔ اب یہ جو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ ہے، تو جو مشرق اور مغرب سے مراد جو ہے اس سے مراد وہ سورج کے مشرق اور مغرب ہے۔ کہیں پر مشرقین اور مغربین کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمیوں اور سردیوں میں جو انتہائی پوائنٹ ہیں سورج نکلنے اور غروب ہونے کے وہ دونوں مراد ہیں۔ جہاں پر مشارق اور مغارب کا ذکر آتا ہے جمعات، اس سے مراد یہ ہے کہ سارا سال سورج جگہ تبدیل کرتا ہے، نکلتے وقت بھی غروب ہوتے وقت بھی، تو وہ تمام مقامات اس سے مراد ہیں۔ یہ جو
مشرق کی طرف منہ کرنا ہے، اس کے بارے میں جو محققین نے لکھا وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ مشرق کی طرف منہ کر کے عیسائی سورج کو پوجنے والے اور دوسرے مشرقین عبادت کرتے ہیں، اور اس طرف کو، اس سمت کو، اس ڈائریکشن کو ان کی نظر میں خاص تقدس حاصل ہے، اور یہ سمت بہت ابتدا سے ہی بہت سے مذاہب میں عبادت کے لیے اہم رہی ہے۔ اب بھی ہندو مذہب میں جو سب سے اعلیٰ ترین ان کا جو منتر ہے، جو ان کی عبارت ہے، ذکر ہے ان کا، جیسے ہمارے آیت الکرسی ہے، ایسے ان کا جو منتر ہے اس کو کہتے ہیں گایتری منتر۔ وہ گایتری منتر تقریباً 1 منٹ میں پڑھ سکتا ہے آدمی، تو وہ سورج کی شان میں ہی ہے، اور سورج کی طرف منہ کر کے ہی وہ پڑھا جاتا ہے۔ گایتری منتر صبح شام برہمنوں پر فرض ہے کہ وہ پڑھیں، باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ویسے بھی پڑھتے ہیں اور گنگا دریا میں کھڑے ہو کر بھی پڑھتے ہیں گایتری منتر۔ تو یہ سورج کی پوجا بہت زیادہ کی گئی ہے، کیونکہ یہ آسمان پر سب سے نمایاں چیز ہے۔ تو یہ جو بہت سے مذاہب میں وہ لکھتے ہیں رسالے والے کہ بہت سے مذاہب میں یہ سمت عبادت کے لیے بہت اہم رہی ہے۔ ایک فرقہ تھا یہودیوں میں سے جو لوگ صوفی ہو گئے تھے، الگ ہو گئے تھے، انہوں نے خانقاہ بنا لی تھی بحر مدار کے پاس، جن کے پاس سے وہ ڈیڈ سی سکرولز برآمد ہوئے ہیں کہ بائبل جو تھی انہوں نے تماروں پر لکھ کر گڑھوں میں بند کر کے انہوں نے غاروں میں چھپا دی تھی، اور 1947 جون میں وہ برآمد ہوئے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں ڈیڈ سی سکرول، بحر مردار کے تمار۔ تو وہ اسانی فرقے کا ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں پر وہ یروشلم سے ہجرت کر کے الگ آ کے بیٹھ گئے تھے، اور وہ تیاری کر رہے تھے مسیح کے آنے کی، تاکہ ہم اس کے آنے سے پہلے خود کو پاک کر لیں۔ اور وہ بڑی سخت عبادت کرتے تھے، وہ ان کو کہتے ہیں ایسینی، ESSENES، ایسینیز۔ یہ قدیم فلسطین کے یہودی درویش تھے، یہ بھی مشرق کی طرف سے منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ شام کے ملک میں عیسائی بھی اسی سمت منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ یہ جو مجوسی ہیں، آگ کو پوجنے والے، یہ جب اپنے مراسم ادا کرتے ہیں، آتش کدے بناتے ہیں، ایک ان کی خاص الخاص عبادت ہوتی ہے، 9 رات وہ جاری رہتی ہے، اس کا نام ہے بارشتم۔ وہ جب کرتے ہیں، مردے رکھنے کے لیے جو ٹیمپل وہ تیار کرتے ہیں، ٹیمپل آف سائلنس اس کو کہتے ہیں، کہ مینار ہوتا ہے، اس کے اوپر سے جیسے پانی کی ٹینکی ہوتی ہے ایسے چوڑا ہوتا ہے، نیچے سے وہ مینار ہوتا ہے، اس کے ساتھ سیڑھی ہوتی ہے، تو مردہ اس مینار پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ رکھ دیتے ہیں تاکہ کوے جانور پرندے اس کو کھا جائیں۔ یہ جنگل میں پھینک دیتے ہیں۔ ان کے ہاں نجات کا طریقہ یہ ہے کہ مردے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جنگل میں یا اس مینار پر پھینک دیا جائے تاکہ پرندے اسے کھا جائیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ٹاور آف سائلنس، مینار خاموشی۔ تو جب وہ بناتے ہیں تو اس وقت بھی وہ مشرق والی سمت میں ہی بناتے ہیں، اور اس سمت کو بہت خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ اور یہ حوالہ ہے دی مسلم ورلڈ، نیو یارک، جنوری 1937، پیج ہے 13۔ اب آگے بات للہ المشرق والمغرب۔ بہت سی وہم پرست جو قومیں ہیں، توہم پرست قومیں ہیں، ان کا خیال ہے کہ سورج موت کی وادی میں غروب ہوتا ہے۔ ٹیلر کی کتاب ہے پریمیٹیو کلچر، ابتدائی کلچر، قدیم تمدن، تمدن قدیم، اس کی دوسری جلد اور پیج 422، کہ ان کا خیال یہ ہے کہ سورج مغرب میں جا کر مر جاتا ہے، موت کی وادی میں گم ہو جاتا ہے۔ اور عیسائی حضرات کے لیے بھی مغرب کی سمت بڑی اہم ہے، کہ جب وہ کسی کو عیسائی بناتے وقت اس کو پانی سے بپتسمہ دیتے ہیں، جس طرح ہم وضو کرتے ہیں وہ نہاتے ہیں، اس کو پانی میں ایک دفعہ غوطہ دیتے ہیں، تو نئے عیسائی ہونے والے کو مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑا کیا جاتا تھا، اور اسے حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ 3 دفعہ پھیلائے اور انتہائی نفرت سے اعلان کرے کہ میں عیسائی ہو گیا۔ ایک مشہور پادری یہ کہتا ہے کہ جب ہم مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں تو سورج کا غروب ہونا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کا غروب ہونا یا اندھیرا ہونا، یہ علامتی طور پر مغرب کی سمت کی طرف تاریکی اور بے نوری، یعنی کفر کی گمراہی یا
برے کاموں کی گمراہی جو ہے، تاریکی جو ہے، اندھیرا، اس کا انکار کرتے ہیں اس طرح منہ کر کے۔ لہٰذا یہ دونوں اطراف کی پوجا کی گئی ہے۔ اطراف کی پوجا اس طرح سے یہ کرتے ہیں، اور یہ آگے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ آیت مکمل طور پر مختلف گروہوں کے مختلف مذاہب کے جو تصور تعین سمت ہے کہ ایک طرف مقرر کر کے عبادت کرنا، اس کو رد کرتی ہے۔ بہت سارے یونانی مندر بھی اسی طرح بنائے جاتے تھے کہ ان کا رخ چڑھتے سورج کی طرف ہو۔ شروع میں عیسائی گروہوں کی جو عمارتیں روم میں بنائی جاتی تھیں، ان میں مغرب کی سمت ایک جروکا بنایا جاتا تھا، یعنی چھوٹی کھڑکی، کہ عشائے ربانی کی تقریب یہ رات کو ہوتی لاسٹ سپر کی یاد میں، جو حضرت عیسیٰ نے آخری کھانا کھایا تھا اس کی یاد میں یہ تقریب ہوتی، اس کو کہتے ہیں عشائے ربانی۔ عشاء کے وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے، ڈنر، لاسٹ سپر ڈنر ہوتا ہے جو عشاء کے وقت، اور سپر اس سے بھی لیٹ کھایا جاتا ہے۔ تو یہ لاسٹ سپر کی یاد میں یہ تقریب ہوتی ہے عشائے ربانی۔ تو اس وقت پر پادری جس میز پر کھڑا ہوتا تو حاضرین سامنا کرتے وقت مشرق اور چڑھتے سورج کی طرف منہ کرتے ہیں۔ یہ چڑھتے سورج کی پوجا کا جو محاورہ ہے، یہ مذاہب کی عبادت سے نکلا ہے کہ جب سورج نکل رہا ہوتا تو اس وقت مختلف مذاہب میں سورج کی پوجا کی جاتی تھی، اسی سے یہ محاورہ نکلا ہے کہ چڑھتے سورج کی پوجا۔ یہ ہے برطانی کے جلد نمبر 16 صفحہ 899۔ اور مناسک عبادت ادا کرتے وقت سمت کے تعین پر ایشیا میں بہت زور دیا گیا، اور بالواسطہ یورپ میں بھی یہی رواج ہو گیا ہے۔ ERE انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز اینڈ ایتھکس۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آگے 116 نمبر آیت میں فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد ہے، نہیں، وہ اولاد سے پاک ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اس کا ہے، تمام چیزیں اس کی فرما بردار ہیں، اور وہ آسمان اور زمین کا بغیر نمونہ کے پیدا کرنے والا ہے، بدی یعنی انوکھا کام کرنے والا، نیا کام کرنا۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا تو اس کام کو حکم ہوتا ہے تو ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، یہ تصور بھی دنیا بھر کے مشرکین میں مشترکہ ہے۔ سب سے پرانے مشرکین یہ ہندوستان والے، تاریخ کے مطابق ابھی تک جو 5000 سال کی تاریخ ہے لکھی گئی، تو اس میں سب سے پرانے یہی ہیں۔ یونانی ہیں، مصری ہیں، ان کے بعد یہودیوں نے بھی بت پرستی بہت کی ہے۔ عیسائی حضرات تو کلیئر کٹ عقیدہ رکھتے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کے وہ بیٹے ہیں۔ تو اسی طرح یہودی حضرات کے بارے میں قرآن مجید نے کہا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر ہے 30۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافروں نے بھی ایسی باتیں کی تھیں، یہ انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے کہ یہ کہاں بہہ کے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا جو اعتراض قرآن مجید پر جو کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی یہودی کتاب میں دکھاؤ کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا۔ یہ جو پادری سلطان محمد پال تھا مرتد، یہ اس نے بڑا اعتراض کیا ہے کہ جی کہیں نہیں لکھا ہوا، کسی یہودیوں کی کتاب میں، یہودی بھی انکار کرتے ہیں۔ تو بھائی ایک تو حوالہ ہے عیسائیوں کا، آندرے نامی ایک مصنف ہے ان کا، اس نے حضور کے بارے میں کتاب لکھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مین اینڈ ہز فیتھ، اس میں اس نے لکھا کہ یہودی ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ تو ہے عیسائیوں کا حوالہ، لیکن جو اصل حوالہ ہے وہ ہے بائبل کی کتاب عزرا۔ حضرت عزیر کو ان کی بولی میں عزرا کہتے ہیں۔ تو حضرت عزیر کے نام سے جو کتاب ہے عزرا، اس کا 10واں باب ہے، 3 اس کی آیت ہے، اس میں لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ، یہودیوں کی جو بائبل ہے اس کو کہتے ہیں تناخ۔ عام طور پر جو بائبل ہے اس کو بائبل کہتے ہیں، لیکن یہودی اپنی بائبل کو تناخ کہتے ہیں۔ ہے یہی کچھ، لیکن تھوڑے سے آیتوں کا فرق ہے۔
تو تناخ میں اس کا انہوں نے ترجمہ کیا گاڈ اور لارڈ۔ صفحہ ہے تناخ کا 1855، اذرا کا باب نمبر 10 آیت نمبر 3۔ اس کے بعد یہ جو پروٹیسٹنٹ اردو ترجمہ ہے اس میں لفظ انہوں نے لکھا مخدوم، کیتھولک اردو ترجمہ لفظ لکھا ہے آقا، عربی ترجمہ لفظ لکھا ہے سید۔ یہودیوں کا جو کلمہ ہے کہ سن اے اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ گاڈ دائی لارڈ از دی اونلی گاڈ، یعنی گاڈ کا لفظ بھی خدا کے لیے لکھا ہے، لارڈ کا لفظ بھی۔ اور یہ جو تناخ ہے یہودیوں کی، اب بھی اس کے ترجمہ میں ان کے لیے انہوں نے گاڈ اور لارڈ دونوں لفظ لکھے ہیں۔ ایک عیسائی عالم ہے ڈاکٹر جیمز سٹرانگ، اس نے جو ڈکشنری بنانے کی تیار کی ہے اس میں نمبر ہے اس کا اس میں اس نے لکھا ہے کہ 430 ہے نمبر شمار اس کا، سٹرانگ عبرانی ڈکشنری کا۔ اس میں اس نے لکھا کہ یہاں پر لفظ ہے ایلوہیم، ایلوہ ایک خدا، ایلوہیم بہت سارے خدا، تو اس نے کہا کہ حضرت عزیر کے لیے یہاں پر لفظ ایلوہیم استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں عبرانی ترجمہ میں، جو اصل عبرانی میں جو بائبل ہے اس میں لکھا ہے ادونائی، یہ بھی خدا کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا جو اعتراض تھا اس کا جواب اس لیے میں نے تفصیلی دیا کہ عام طور پر اس اعتراض کا جواب نہیں دیا جاتا کیونکہ عام لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ دوسری بات اس اعتراض کا اتنی ڈیٹیل سے جواب دینے کی یہ وجہ تھی کہ عام آدمی جس کے پاس یہ کتابیں نہیں یا وہ اور کوئی کام کرتا ہے، اس کو یہ پوری تسلی ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کا بیان سچ ہے، زمین آسمان ٹل سکتے ہیں، قرآن مجید کا بیان غلط نہیں ہو سکتا۔ ہمارے علم میں نہیں ہے وہ بات، لیکن خدا کا کلام بالکل برحق ہے، آج نہیں 1000 سال بعد وہ بات سامنے آ جائے گی۔ جیسے فرعون کی لاش ہے کہ آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، یہ تقریباً 1800 کے بعد ملی ہے۔ تو قرآن کا بیان ہمیشہ حق ہے، ہمیشہ سچ ہے۔ اس وقت دنیا میں اگر کوئی خالص سچ ہے تو وہ صرف قرآن مجید ہے۔ تو اس لیے میں نے عام آدمی کے یہ کام کی بات نہیں، لیکن میں نے اس کا اس لیے تفصیل سے بتایا کہ آندرے نے اپنی کتاب محمد دی مین اینڈ ہز فیتھ، اس پر پرانا عہد نامہ کی کتاب عزرا کے 10 باب 3 آیت میں لفظ ایلوہیم، تناخ میں اس کا ترجمہ گاڈ اور لارڈ، صفحہ اس کا 1855، سٹرانگ کی عبرانی ڈکشنری میں نمبر شمار 430 پر اس نے کہا یہ ایلوہیم استعمال ہوا ہے۔ آکسفورڈ بائبل میں لفظ لارڈ لکھا ہوا ہے، عبرانی ترجمے میں ادونائی لکھا ہوا ہے، پروٹیسٹنٹ ترجمے میں لفظ مخدوم لکھا ہوا، کیتھولک ترجمے میں آقا لکھا ہوا، عربی میں سید لکھا ہوا۔ کیوں؟ تاکہ بات کو چھپا لیا جائے اور پھر چیلنج دیا جائے مسلمانوں کو۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ دکھائیں کہاں پر لکھا ہوا، یہ ترجمے میں بات کو چھپاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اللہ پاک نے یہ سورۃ توبہ میں یہ فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسرا بنی اسرائیل صحبہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے مشرکین، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے پسند کیے اور اپنے لیے بیٹیاں پسند کی؟ یہ لات منات عزا تینوں بیٹیاں تھیں، کہتے ہیں یہ عرب کے مشرکین تینوں بتوں کو کہتے تھے یہ خدا کی نعوذ باللہ بیٹیاں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہیں بیٹے پسند ہیں اور میرے لیے تم نے بیٹیاں تم نے یہ رکھ دی۔ پھر فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ کسی کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں۔ تو اس بات کو کہ یہ جو کہا گیا یہ کہ وقال اتخذ اللہ ولدا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، تو اس بارے میں یہ جو یونیورسل ہسٹری آف دی ورلڈ ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے مطابق تثلیث کا دوسرا رکن اکلوتا اور منہ بولا بیٹا ہے۔ یعنی اب بھی اس کے لیے زیادہ حوالے بھی دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ عیسائی حضرات کا اعلانیہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ان کا جو مختصر ان کا جو کلمہ ہے مختار امیم شیلو، یہاں پر یہ ڈیوڈ ولا میں ہوتے تھے، عبرانی جانتے ہیں وہ، تو وہاں سے اب وہ چھوڑ گئے ہیں،
ان کی کتاب ہے تفہیم الکتاب جلد نمبر 1، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ عیسائیوں کا کلمہ یہ ہے کہ مختصر کلمہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ تو یہ تو علانیہ کہتے ہیں۔ یہ جو یہودی ہیں یہ ذرا استادی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں کہتے، لیکن حضرت عزیر کا میں نے حوالہ آپ کو دے دیا۔ تو یہ جو بنا لیا اتخذ اللہ، یہ بھی ان کے ایک فرقہ کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ منہ بولا بیٹا بنایا تھا اللہ نے، اڈاپشنسٹ فرقہ ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تھے تو انسان، لیکن وہ معجزانہ حمل کے نتیجہ میں پیدا ہوئے، اور ان کا مرتبہ بہت اعلیٰ ترین ہے، وہ خدائی دانائی سے اور طاقت سے پر ہیں، لہذا اللہ نے ان کو اپنا بیٹا اڈاپٹ کر لیا، منہ والا بیٹا متبنہ بنا لیا۔ تو اللہ پاک نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے کسی بیٹے کی ضرورت نہیں۔ بیٹے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے یا وہ فانی ہو جس کو وارث چاہیے، یا وہ کمزور ہو جس کو مددگار چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھ میں یہ بات نہیں ہے۔ جب ہم کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کن فیکون۔ حضرت مولانا فرماتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ عرض کی کہ اے اللہ میں تیرے خزانے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے خزانے میں نے کوئی صندوقوں میں نہیں ڈال کے رکھے ہوئے، کون میرا خزانہ، میں جو بھی کام کہتا ہوں کہ ہو جا وہ ہو جاتا ہے، یہ ہے میرا خزانہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلط عقائد سے، اللہ پاک کے خلاف شان باتوں سے محفوظ رکھے، اور جو رسول اللہ کی جو تعلیم ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جتنی بات ہوئی ہے اس کا عام آدمی کو زیادہ اس میں دلچسپی نہیں ہوگی، صرف یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ اگر مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے، مجھے کسی بات کا جواب نہیں آتا، مجھے اس بات کی تہہ تک پہنچنے کا موقع نہیں ملتا، صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا پوری نے ٹل لگا لیا ہے اپنا، قرآن اپنی جگہ پر برحق۔ بس یہ ہے آج کی بات کا نچوڑ، کہ یہ جو حوالہ جتنا بھی تھا عزیر ابن اللہ کا، اس کا عام آدمی کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جن کو ضرورت ہے ان کے لیے ریکارڈ کروا دیا۔ اور یہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل ثبوت مل جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کبھی نہیں ٹلے گی، قرآن برحق اپنی جگہ پر قائم رہے گا، زمین آسمان ٹل سکتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔